نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں یہ طلبہ اور ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے چند سال پہلے مدرسے کی طرف متوجہ کیا۔ آج اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ اس خوشیوں کے اندر اوروں کو بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بچے آج نہیں فارغ ہوئے، انشاءاللہ آئندہ چل کے وہ بھی حافظ قرآن بنیں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید نازل کیا۔ بھئی تھوڑی سی توجہ کر لیں، میرے خیال سے کافی دیر ہو گئی، آپ حضرات کو اٹھنا شروع کر دیا۔ بس 5-10 منٹ کے اندر میں کوشش کرتا ہوں ختم کر لوں۔ تھوڑی سی حرکت کر کے آگے آ جائیے۔ مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ آپ حضرات نماز پڑھنے آئے تھے تو پھر بیٹھ گئے، دیر ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ بیٹھ جاؤ پیارو، بیٹھ۔ قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ قیامت تک قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ باقی کتابیں جو اللہ نے نازل کی تھی اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا تھا، اس زمانے کے ربانیین اور علماء کے ذمہ تھا کہ وہ ان کی حفاظت کریں، مگر ان کی طرف سے حفاظت نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اللہ نے وعدہ کیا قیامت تک ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ دنیا کے اندر بڑی انقلابات آئے، بڑی تبدیلیاں آئیں، مگر قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا من وعن، آج بھی اسی طرح سے ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر زبر زیر کی بھی غلطی ہوئی ہو یا نقطے کی غلطی ہوئی ہو، نہ قیامت تک اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکے گی۔ ہاں، قیامت کے قریب ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب ایک رات ایسی آئے گی کہ جب قرآن کے حروف کو، قرآن کے الفاظ کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں اٹھا لیا جائے؟ اس لیے اٹھا لیا جائے گا، اب چند دنوں کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، کہ آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی اور روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے، سارا نظام دنیا کا ختم ہو جائے گا، قرآن کی بے حرمتی نہ ہو، اس لیے اللہ جل شانہ قرآن کو پہلے سے اوپر اٹھا لیں گے۔ کتنا احترام ہے اللہ کیا قرآن کا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی۔ ابھی یہ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں سورہ فیل کہاں ہے، سورہ فیل کا ذکر کہاں ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا فیل کے اوپر۔ فیل بچوں نے بتایا تھا کہ ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ابرہہ بادشاہ نے ایک گھر بنایا جس کا اس نے یہ کہا کہ لوگ ادھر طواف کیا کریں، بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ بڑی کوشش کی، لوگوں نے اس کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اس نے حکومت کی نشہ کے اندر یہ کہا کہ اب میں بیت اللہ ہی کو ختم کر دوں گا۔ بڑی فوج بھیجی، ہاتھیوں کی فوج بھیجی، مگر اللہ جل شانہ کا نظام چلا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے ذریعے سے اللہ نے ان سارے لشکر کو ختم کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول۔
نبی کے زمانے کے اندر سے آج تک قرآن اور اہل اللہ کی مخالفت ہوتی رہی۔ لوگوں نے یہ کہا ایک شاعر سے نبی کے دور کے اندر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بنا کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ہاں، تم بھی تو کچھ بنا دو تاکہ ہم بھی یہ کہیں کہ معاذ اللہ یہ نبی جھوٹے ہیں، معاذ اللہ یہ نبی جھوٹے ہیں۔ اس نے کہا میں بنا دوں گا، مجھے اتنے پیسے دو۔ لوگوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں دے دیں گے۔ چند مہینوں کے بعد اس نے کہا میں نے صورت بنائی ہے ایک، سورہ فیل نازل ہوئی تھی، اس کے مقابل کے اندر اس نے سورہ فیل بنائی، لوگوں کو جمع کیا، بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو۔ اس نے لوگوں نے کہا اب سناؤ تم۔ اس نے سنائی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم ولہو اذنان طویل۔ ہاتھی کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی اس کو کہتے ہیں جس کی بڑی سی سونگ ہوتی ہے، دو بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ بڑوں کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو پتھر اٹھا کے مارا کہ تم ہمیں کہانی سناتے ہو فیل کی، ہاتھی کی۔ ہاں، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اور قرآن کو ذرا غور کیجئے، جب قرآن میں وما ادراک کا لفظ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی اہم بات بیان کی گئی، دماغ پر ہتھوڑا لگتا ہے، کوئی بہت اہم بات ہے۔ اگرچہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا مگر اس کے باوجود سمجھ میں اتنی بات تو آتی ہے کہ بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے۔ مثلا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن میں کئی جگہ پر وما ادراکا کے ذریعے سے اگرچہ ہمیں ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا مگر اتنا ضرور سمجھ میں آیا کوئی بہت اہم بات بیان کی گئی ہے۔ اور وہاں پر کیا بیان کیا اس نے؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ چلو بھائی کہانی سنو۔ قرآن ایک معجزہ کتاب ہے، قیامت تک یہ باقی رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ درمیانی دنیا کے اندر بہت سے واقعات آپ سنیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک اس زمانے کی حکومت نے اعلان کیا قرآن کا پڑھنا پڑھانا سب ممنوع۔ کوئی قرآن پڑھے گا پڑھائے گا اس کو اتنی سزا ملے گی۔ قرآن کو بیچنا ممنوع، قرآن کا پڑھنا ممنوع، قرآن کو پڑھانا ممنوع، سارا سمندر میں ڈال دو قرآن کو، معاذ اللہ اس کی جگہ پر انجیل پڑھائی جائے گی، قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جس کو علی گڑھ کہتے ہیں، علی گڑھ، ہاں نام سنا کسی نے؟ علی گڑھ۔ علی گڑھ کے اندر پتہ چلا کہ ایک دکان کے اندر قرآن بک رہا ہے۔ حکومت کے کارندے آ گئے، بھئی تم نے حکومت کا اعلان نہیں سنا کہ قرآن کو بیچنا خریدنا سب ممنوع ہے؟ کہنے لگے میں نے سنا۔ کہنے لگے تم نے کیوں بیچتے ہو؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کی یہ اسکیم بالکل فیل ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا 11-12 سال کا، دکاندار نے اس سے کہا کھڑے ہو، کھڑے ہو گیا، قرآن کھولا، حافظ قرآن تھا، اس سے کہا پڑھنا شروع کرو، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر چند صفحات کے آگے اس نے کہا کہ اب یہاں سے پڑھو بیٹے، اس نے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ چند صفحات کے بعد پھر اس نے کہا یہاں سے پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ حافظ تو اسی کو کہتے ہیں نا جس کا پورا قرآن یاد ہو۔ اس کارندے نے سر پکڑ لیا کہ ہماری حکومت نے لاکھوں روپے خرچ کر دیا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ قرآن کو تو معاذ اللہ جلوا دیا گیا، سمندر میں ڈلوا دیا گیا، مگر یہ بچے ان کی پیشانی پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اس طریقے سے اس نے کہا کہ 1-2 نہیں، ہزاروں بچے ہندوستان میں ہیں جو کہ پورے قرآن کے حافظ ہیں۔ ہاں، اور کتاب کو یاد کرنا چاہے تو یاد نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے، چھوٹا سا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔
بڑے یاد کرے تو بڑوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، چھوٹے یاد کرتے تو ان کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس قرآن کو باقی رکھنا ہے۔ پڑھنے والے مبارک، پڑھانے والے بھی بڑے مبارک، جس جگہ پر پڑھایا جاتا ہے وہ جگہ بڑی مبارک، اور اللہ کے نزدیک یہ لوگ سارے مبارک ہو جاتے ہیں۔ بس میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں، مجھے احساس ہو رہا ہے آپ لوگوں کا، تو ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے، علماء ان کا نام اچھی طرح جانتے ہیں، علامہ بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں علامہ بدر عالم۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت انور شاہ کشمیری سے 3 دفعے بخاری پڑھی، اور اس کے بعد اس کو جمع کیا۔ بڑی اچھی بخاری کی شرح ہے، فیض الباری کے نام سے، شاندار۔ آخری وقت ان کا مدینہ منورہ میں گزرا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع، کسی نے دیکھا ہے؟ جو بھی حج عمرے پہ گئے انہوں نے دیکھا جنت البقیع، وہاں پر ان کی قبر ہے۔ جنت البقیع کے اندر 2 حصے، ایک قدیم کہلاتا ہے اور ایک جدید کہلاتا ہے۔ قدیم کا کیا مطلب؟ پرانا، جس کے اندر صحابہ اور صحابیات کی اور کچھ اکابرین کی قبریں ہیں، اس کو وہاں کی حکومت کچھ رد و بدل نہیں کرتی۔ دوسرا حصہ ہے جدید، نیا، اس کے اندر ہر چند مہینوں کے بعد کچھ وہ کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں، اور پھر جب میت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر دوسری قبر بنا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے وہاں پر۔ اللہ کی شان، وہاں اس زمانے کے اندر انہوں نے کیمیکل ڈالا، ساری قبریں ختم ہو گئی۔ ایک قبر کو کھولا تو ایسا لگا کہ ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا۔ جلدی سے انہوں نے مٹی ڈال دی، سلیب ڈال دی۔ چند دنوں کے بعد دوسری قبروں کے اندر انہوں نے دوسرے میتوں کو دفنا دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر انہوں نے یہ سلسلہ کیا کہ کیمیکل وغیرہ ڈالا ساری قبروں کے، اور وہاں پہ پھر وہ ختم ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس کی جگہ پر دوسری قبریں بنا دی۔ مگر جب اس قبر کا نمبر آیا، پھر اس کو کھودا تو ایسا لگا کہ جیسے کہ ابھی دفن کیا، مٹی بھی نہیں لگی قبر کی، مٹی بھی نہیں لگی۔ فوراً انہوں نے بند کر دیا۔ تیسری دفعہ ایسے ہی ہوا۔ پھر غور کرو کو فکر لگی کہ یہ کون سا آدمی ہے جس کی قبر کی ایسی حفاظت ہو رہی ہے۔ معلومات کرو، معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ ہندوستان کا آدمی ہے جس کا نام بدر عالم ہے۔ کوئی اس کے خاندان کا آدمی ہے یہاں پر؟ پتہ چلا کہ ہاں ان کا بیٹا ہے، بیٹے کا نام تھا آفتاب عالم۔ اس کے پاس پہنچ گئے یہ گورکن، کہنے لگے یار تمہارے ابا کی کون سی نیکی ایسی ہے، کون سی عبادت کہ ہم نے 3 دفعہ قبر کو کھولا تو لگا ایسا کہ ابھی ان کو دفنایا گیا، باقی قبریں ختم ہو گئی مگر وہ ایسا ہی لگ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے آفتاب عالم نے کہ ابا جی تو عالم آدمی تھے، سنت پہ عمل کرنے والے تھے۔ تو گورکنوں نے کہا کہ جنت البقیع میں تو نیکی لوگ دفن ہوتے ہیں، ہاں کوئی خاص عبادت ایسی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے ابا کو یہ انعام دیا۔ سوچو، ان کے آفتاب عالم نے یہ کہا کہ ہاں ایک عبادت اور ایک کام ہمارے ابا جان بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ جس طرح قرآن کی عظمت ضروری ہے، اس طریقے سے حافظ قرآن بچوں کی بھی عظمت ضروری ہے۔ پاؤں میں تکلیف تھی، پاؤں پھیلا کے بیٹھتے تھے، مگر پتہ چلتا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے، فوراً پاؤں کو پیچھے کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس طرح قرآن کے سامنے پاؤں نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی عظمت اور عزت کرتے ہیں، اس طریقے سے حافظ قرآن کی بھی عزت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن کی برکت سے ان کو یہ انعام دیا دنیا کے اندر بھی کہ ان کی قبر کو محفوظ فرما دی۔ بھائیوں، یہ لوگ بڑے مبارک ہیں،
پڑھنے والے پڑھانے والے بڑے مبارک ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے اللہ کے نزدیک کیا کما کے لے گئے۔ ہاں، بات مجھے لمبی نہیں کرنی، ورنہ قرآن کے اوپر تو بہت کچھ علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال میں باتوں کو ختم کروں گا ان بات کے اوپر کہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ مدارس قائم فرما دیے، ان مدارس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں۔ بچے بڑے ہو گئے تو اپنے پوتے اور نواسوں کو داخل کریں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو محلے کے بچوں کو آمادہ کریں، وہ بھی مدرسے کے اندر پڑھیں، اور انشاءاللہ اس سے ان کی بھی آخرت بنے گی اور ہماری بھی آخرت بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔